السلام کو اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہو. تو الحمدللہ 23 سالہ آپ کی مختصر سی زندگی میں دین حق کمال درجہ غالب ہو گیا. پھر آگے وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. تو اب یہ اللہ نے جو انبیاء سے وعدہ لیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان لا کر بھرپور مدد کرنی ہے. یہ وعدہ ہم سے بھی لیا گیا ہے کہ جنت کے بدلے میں جان اور مال دین کے لیے خرچ کرنا ہے، صرف کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ہر مقام پر تمہیں ثابت قدم رکھے گا. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد کے بغیر ہم کسی بھی معاملے میں کامیابی نہیں پا سکتے. تو اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. غزوہ بدر میں تھوڑے سے صحابہ تھے، تھوڑا سا سامان تھا جنگی، اور اتنا بڑا لشکر اور ان کے پاس اتنا جنگی ساز و سامان. پھر وہاں یہ تھوڑے سے غالب کیوں آ گئے؟ اللہ کی مدد تھی. انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ کی مدد آئی اور وہ غالب آ گئے. افغانستان میں دیکھ لیں، مقابلے میں وہ جو لوگ تھے اہل اسلام تو تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور ان کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، لیکن امریکہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے. اب ہم ذرا اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے دین سے تعلق کتنا مضبوط ہے. جو ہم نے وعدہ کیا ہے جنت کے بدلے میں جان مال اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا، ہم اس وعدے کو کتنا نبھا رہے ہیں. آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ آپ نے کیا دین سیکھا ہے. ایک طرف قرآن و سنت کو رکھ لیں، دوسری طرف یہ ساری علوم و فنون سکول و کالج اور یونیورسٹی کی یہ ڈگریاں ہیں ان کو رکھ لیں. جتنی سکول و کالج کی تعلیم کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں، پیسہ صرف کیا جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں لگائی جاتی ہیں، جسمانی طاقت لگائی جاتی ہے اور مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کا ذرا قرآن و سنت کی تعلیم سے ذرا تقابل کر کے دیکھ لیں کہ آپ قرآن و سنت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. بہت ساری جگہیں ہیں کہ جو سکول کالج یونیورسٹیوں سے دور ہیں اور یہاں دریا کے پار کبھی جائیں صبح صبح دیکھیں تو دریا کے پار سے لوگ اپنے بچوں کو موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے گاڑیوں پہ بٹھا کے اور ریت میں دھنس رہے ہوتے ہیں، وہاں سے گزر کے پھر کشتی کے ذریعے دریا کو پار کر کے اسکولوں میں پہنچتے ہیں اور پھر واپسی میں بھی انہیں یہی مشقت اٹھانا پڑتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں اور پھر آگے پڑھیں گے تو یہ کوئی ایک عرصہ دراز ان کو یہ ساری مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں. تو قرآن و سنت کی بھی کوئی اہمیت ہے مسلمانوں کی نظروں میں؟ قرآن و سنت کے مقابلے میں یہ چیزیں اہم ہیں. قرآن و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف زبانی کلامی بات ہے. ورنہ آپ بتائیں کہ آپ نے قرآن و سنت کتنا سیکھا؟ 5 کلاسیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میٹرک کی آج کل کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو پھر بھی میٹرک میں 10 سال تو لگتے ہیں نا، اور آج تو پہلی سے پہلے بھی کچھ سال لگتے ہیں. قرآن کو آپ نے کتنا وقت دیا اور اس کو آپ نے کتنا سیکھا؟ سمجھیں تو بالکل یعنی وہ 0 کے قریب جواب ہے اس کا. پھر دین کی تعلیم کے لیے آپ نے کیا اہتمام کیا؟ ایک تو خود دین سیکھنے کے حوالے سے، اب آگے دین پھیلانے کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ آپ مدارس کی خستہ حالی دیکھ لیں اور پھر سکولوں کالج یونیورسٹی کی چمک دمک دیکھ لیں. کوئی تقابل ہے ان کا؟ یہ کافروں کا ملک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اور جو حاصل کیا گیا اس نام پر کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ رائج ہوگا،
اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، لیکن حشر کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ؟ ایمان سے بتائیں، اگر مدارس کو آپ ہٹا دیں اور یہ ان کا وجود ختم ہو جائے تو دین کی بقا کی کوئی صورت ہے؟ کیا یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر یہ دین کی بقا کا یہ ذریعہ بنے گے؟ تو اسلام کی بقا اور ترویج اور اشاعت اور جو کچھ دین کا کام ہو رہا ہے اس کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے۔ حفاظ، قراء، مفتیان، شیوخ احادیث اور مفسرین، محدثین کا پیدا ہونا یہ مدارس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب مدارس کیا وہ بغیر پیسے کے چلتے ہیں؟ آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ اب تک آپ نے جو وقت گزارا ہے آپ نے کتنا پیسہ ان مدارس پہ خرچ کیا؟ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میری جان بھی تیری راہ میں، میرا مال بھی تیری راہ میں صرف ہوگا، تو آپ نے خالص علم دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور جو اس میں مشغول ہے ان کی سپورٹ کے لیے آپ نے کتنا مال خرچ کیا؟ آپ کا کام ہے نعت خوانیاں کر لیں، نعت خوانوں کو پیسے دے دیں، گلخانیاں کر لیں اور لوگوں کو لنگر وہ کھلا دیں، باقی جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کے مال کے حقدار نہیں ہیں۔ کیا مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ امراء کے بچے پڑھتے ہیں، وزراء کے بچے پڑھتے ہیں، ذمہ داروں کے بچے پڑھتے ہیں؟ تو ایسا کوئی بچہ آ جائے یہ تو بہت قلیل ہے نا۔ آپ میں ہر شاید نہیں بتا سکیں گے کہ فلاں وزیر کا بچہ پڑھتا ہے مدرسے کے اندر۔ زیادہ تر یہاں بچے آئیں گے یا تو یتیم ہوگا، مسکین ہوگا، گھر والے خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اسکول نہیں پڑھا سکتے، یا بچے کا ذہن اتنا زیادہ نہیں چلتا، یا کوئی اور اس کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو مدرسے میں وہ داخل ہو گیا۔ بہت کم بچے ہیں جو ذہین سمجھدار ہوں اور کھاتے پیتے گرانے کے ہوں اور وہ مدرسے میں آ کے پڑھیں، کیونکہ ان کی قسمت میں سکول کالج ہے، قرآن و سنت ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ اب جو ہم یہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو کیا آخرت میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا رب کی بارگاہ میں؟ آپ جھنڈے لے کے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ لنگر بانٹ دیں، آپ دیگے 100 دیگے پکا دیں، تو کیا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا جب دین کی حالت یہ ہے کہ دین مغلوب ہے؟ بددیانتی، جھوٹ، کرپشن، ناپتول میں کمی، چوریاں، ڈکیتیاں، بے حیائی، بے پردگی، زناکاری، فحاشی یہ ساری ہمارے معاشرے میں بھری ہوئی ہے، اور پورا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ یورپی کلچر میں بدل رہا ہے۔ جو اسلام کی اقدار ہیں، اسلامی اقدار ہیں، اور اسلام نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے اور اسلام نے جو ہمیں ثقافت اور تہذیب و تمدن دیا ہے، اب وہ تو ختم ہو رہا ہے بڑی تیزی سے۔ جو وضع قطع ہے، ظاہری لباس ہے، شکل و صورت ہے، رہن سہن ہے، عادات و اقوال ہیں، کھانے پینے کے انداز ہیں، اور تعلیم اور نصاب اور زبان، یہ ساری چیزیں ان کی اچھی لگتی ہیں مسلمانوں کو، اور نبی کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ نہ نبی کی داڑھی پسند ہو، نہ نبی کا لباس پسند ہو، نہ نبی کی زبان پسند ہو، نہ نبی کی تعلیم اور ان کا نصاب پسند ہو۔ یہ رونے کا مقام ہے کہ اصلی دین پہ آپ کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے، اور اپنی جسمانی صلاحیت بھی، آپ ذہنی صلاحیت بھی دین پہ نہیں لگا رہے، باقی سارے کاموں کے لیے لگا رہے ہیں۔ کسان ہے، مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی بھی شخص ہے تو اپنی کام پر اپنی ذہنی صلاحیت بھی لگاتا ہے، جسمانی صلاحیت بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، اور وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو دین کا کام یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ نے جنت کے بدلے میں جان مال اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا وعدہ نہیں کیا؟ اور پوری قوم پہ بے حسی تعلیم، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو دین کا درد ہے اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے کرنے سے یہ دین کی بقا آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ، کیونکہ اکثریت اس فریضے سے غافل ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کشمیر کے حالات، شام کے، عراق، برما، فلسطین، یہ ان کے پچھڑے اور آئندہ موجودہ حالات دیکھ لیں آپ نا کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں، جو ہمیں کوئی احساس نہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ اب وہ ڈاکٹر ساری زندگی جس کی یہ گزر گئی کہ اپنے وہ پیسے ہی کمائے جا رہے ہیں، انجینئر اور جناب وکلاء اور جج حضرات اور بڑے بڑے یہ عہدے داران لوگ جن کو دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں، بالکل گویا کہ دین ان کا ہے ہی نہیں، وہ دین سے بیگانے ہیں۔
الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا کہ جس کو دین سے کوئی وابستگی ہو، اور ہماری عوام کی بھی یہی ہے۔ اور جو مذہبی ہیں، جو آپ جن کو تم سمجھتے ہو، تو ان میں بھی اکثریت وہ ہے جو کوئی دین کا کام نہیں کر رہی۔ بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے ناطخواں ہیں، وہ دین کی مدد نہیں کر رہے، وہ دین کا نام لے کے اپنی مدد آپ سے کروا رہے ہیں۔ ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کی کاریں، ان کے کھانے، ان کے رہن سہن کے انداز وہ امیرانہ ہیں، اور مدارس کی خستہ حالی آپ کے سامنے ہے۔ وہاں جو قراء حفاظ پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، کسی کی 12,000 تنخواہ ہے، کسی کی 15,000 تنخواہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں کیا ایسے گزارا ہو جائے گا؟ کہ وہ انسان نہیں ہے نا۔ بڑے بڑے لوگوں نے بنا دیے ہیں جی رفاع عامہ کے کام کے لیے، اور یہ لنگر خانے کھول دیے ہیں، اور کئی ایسے ادارے بن گئے ہیں مدد کرنے کے لیے، لیکن مدارس کی مدد کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ حکومت بھی سیلاب زدگان ہیں، یہ جو مسلمان تکلیف میں ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے باقاعدہ اس پر بھی بیانات موجود ہیں، اور میں خود اس میں حصہ لیتا ہوں کہ سیلاب زدگان ہیں یا سیلاب کے علاوہ کوئی اور ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کی زد میں مسلمان آ گئے ہیں، تو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو مدارس والے ہیں یہ نہیں مستحق مدد کے۔ یہ انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور جس مقصد کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ صرف کر دیا اور ہر طرح کی قربانیاں آپ نے دی ہیں، ہر طرح کی آزمائشیں جیتی ہیں، تو اب نبی کے عاشقوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دین کا جو مرضی ہو۔ جب دین مغلوب ہے تو کیا نبی آپ سے خوش ہو جائیں گے؟ آپ جنڈیاں لگا لیں، خوشیاں منا لیں، لنگر بانٹ لیں، آپ دین کا کام نہ کریں تو آپ سے نبی راضی ہو جائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں آپ کی یہ جو ڈیکوریشن ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے؟ اصل دین پہ آپ خرچ نہیں کر رہے، اور باقی جو زائد ہیں ان پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، فرض ادا نہیں کر رہے، مستحب ادا کر رہے ہیں، اور وہ مستحب بھی بعض اوقات بدعت میں بدل جاتا ہے، اس میں حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کو اہمیت دیں۔ یہ نہیں کہ دین کا کام بھی کریں تو آپ اپنی مرضی سے کرو، علماء کی رہنمائی میں کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں میں جانتا ہوں علماء کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ ایک عام آدمی کی طرح یہ عالم ہے، مسئلہ پوچھیں بتا دے، ٹھیک ہے مانو نہ مانو آپ کی مرضی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھ لو۔ قرآن نے یہ پوچھنے کا حکم کس لیے دیا ہے؟ اپنی من مرضی کرنے کا۔ اچھا پھر بس میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ چند باتیں ضروری ہیں باقی۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے حبیب دے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام اختلافی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں، اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہو دل و جان سے تسلیم کریں، دل میں معمولی سی بھی ناگواری محسوس نہ کریں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم فرما دیں، تو اب کوئی مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، اس کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی کو اپنی مرضی کرنے کا بھی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب سب لوگ مسلمان اور آپ بھی، ہم سب کیا ہم نبی کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نبی کا فیصلہ وہ ہمارے لیے حتمی ہو، کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ ادب مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں نبی کی تعلیم کی،
یہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کا جو حکم ہے یہ کس کا ہے؟ یہ جو مؤذن اذان دے رہا ہے وہ حکم دے رہا ہے آپ کو؟ یہ حکم تو یہ اذان کے الفاظ کس نے سکھائے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حکم تو اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے، تو اللہ رسول آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ تو ایک قاصد ہے نا، جیسے کوئی خط لے کے آ جائے آپ کے پاس، تو جو خط لے کر آیا ہے وہ خط میں جو حکم ہے وہ اس کا تو نہیں ہے نا۔ تو اب اللہ رسول کا آپ کو حکم ملا ہے، آپ نے کتنا کا ادب کیا ہے اللہ کے رسول کے حکم کا؟ کتنا تو مسلمان ادب کرتے ہیں؟ جو بے پردگی کی انتہا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو اس حوالے سے، کتنی حدیثیں ہیں اس حوالے سے۔ اب مسلمان اپنی بچیوں کو پردہ کرانے کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو یہ تھا شروع میں یونیورسٹی کے اندر اختلاط تھا، پھر یونیورسٹیوں کے بعد کالجوں میں، پھر سکولوں میں آ گیا، پھر یہ ہسپتالوں میں نرسیں، پھر اب یہ ہے نا وہ عورت وہ وکیل بھی بن رہی ہے، جج بھی بن رہی ہے، ایس ایچ او بھی بن رہی ہے، اب بالکل مرد کے برابر لا کے اس کو کھڑا کر دیا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اپنی جگہ پر ہے، ذرا اس سے ہٹ کر بھی آپ عقلی طور پہ سوچیں تو عقل مانتی ہے کہ ان کا کام برابر ہے مرد عورت کا۔ اچھا مرد بھی باہر عورت بھی باہر، تو گھر میں کس نے رہنا ہے، گھر کس لیے بنانا ہے؟ جو عورت کا کام ہے وہ ہے بچے پیدا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی نگہداشت کرنا، گھر کی نگہداشت کرنا، اور جو گھریلو معاملات ہیں وہ اس کے سپرد ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن نے کہا تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو قرآن تو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دے رہا ہے، ان کی آواز پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ کسی غیر مرد سے بات کرنی ہے تو آواز میں نرمی نہ آنے دے، لچک نہ آنے دے، سختی، کراہت پن ہو، تھوڑا روکھا پن ہو آواز میں، تاکہ جس کے دل میں خرابی اور بیماری ہو وہ اس کی طرف اعلان نہ کرے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کتنے مسلمان ہیں کہ جن کے گھروں میں صحیح معنوں کے اندر خواتین وہ پردے کی پابند ہیں، جو شریعت کو مطلوب کرتا ہے، کتنے ایسے ہیں؟ پھر پردے کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، سود چھوڑنے کے لیے تیار ہے، رشوت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ کچھ جھوٹ بولتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نفرت پیدا ہو جاتی تھی اور آپ اسے دوری اختیار فرماتے تھے۔ جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا سچی تو آپ اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ یہاں جھوٹ کتنا ہے؟ ہر لحاظ سے دیکھیں ہم پستی کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے۔ تو کبھی یہ سوچ نہیں آئی آپ کو کیا آپ اپنی اس قوم کو اس سے نہیں نکال سکتے؟ آپ اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کو اپنی ذات پر اختیار نہیں ہے کہ آپ جھوٹ سے بچیں، آپ بدنگاہی سے بچیں، آپ جماعت کی پابندی کریں، آپ زبان کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا اپنے اوپر آپ کو اختیار نہیں ہے نا؟ آپ دین سیکھ سکتے ہیں، دین پہ عمل کر سکتے ہیں، تو ابتدا تو یہاں سے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے بال بچے ہیں ان پر بھی آپ کو اختیار ہے، جن کو آپ کما کے کھلاتے ہو، محنت مزدوری کر کے ان کو کھلاتے ہو، تو ان کو دین سکھانا، دین پہ چلانا، نماز کا پابند بنانا اور ان کو ہر طرح کی بے حیائی اور بری باتوں سے بچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ نماز۔ اب یہ ان گھر والوں کو چلانا دین پر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے متاحتوں کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ آپ دکاندار ہیں تو دکان کا آپ نظام کیسے چلا رہے ہیں، تجارت آپ کیسے کر رہے ہیں، کیا شریعت کے اصول آپ نے سیکھے ہیں اور اس کے مطابق تجارت کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کوئی بھی ملازم ہیں تو اس سے متعلقہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں کیا آپ ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں ہیں،
اور آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندو، رب کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے اور وہ اتنا آسان وقت نہیں ہوگا، اس وقت بڑی شرمندگی ہوگی، اور اس وقت بہت سارے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اب دوبارہ ہم دنیا میں لوٹ کے چلے جائیں اور اب ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیں، اس وقت یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہاں وہ یہ سب سے باہر ہے کہ نبی سے عشق کی باتیں، نبی سے محبت کی باتیں، پھر نبی کی بات کوئی نہیں ماننی، نبی کی تعلیم پہ عمل نہیں کرنا، نبی کے دین کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا، تو نبی سے عشق ہے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ یعنی نبی کے دین سے عشق نہیں ہے، نبی کی تعلیم سے عشق نہیں ہے، نبی کی تعلیمات سے عشق نہیں ہے، اور نبی نے جو احکام دیے ان سے کوئی عشق نہیں ہے، صرف نبی سے عشق ہے۔ مجھے بتائیں نا ذرا وہ کیسا عشق ہے، کس طرح ہے، اس کی مجھے بھی سمجھائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی سے تو عشق ہو اور جس دین کے لیے نبی نے اپنا سب کچھ قربان کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، حبیب آپ ان سب کو بتا دو کہ میری نماز بھی اللہ کی خاطر ہے، میری قربانی بھی اللہ کی خاطر ہے، میں اگر زندہ رہ رہا ہوں تو اللہ کی خاطر رہ رہا ہوں، اور اگر میں دنیا سے جاتا ہوں تو وہ بھی اللہ کی خاطر جاؤں گا۔ تو نبی کا تو عمل یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہے، ان کی زندگی کی ساری سرگرمیاں اور حرکات اللہ کی خاطر ہے۔ تو نبی کی ہر چیز اللہ کی خاطر ہے، اور آپ کی ہر چیز آپ نفس کی خاطر ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، آپ نے جیسا عمل کرنا ہے ویسا نتیجہ ملنا ہے۔ اگر آپ جھوٹ، بددیانتی اور خیانت اور بے انصافی اختیار کرتے ہیں تو قطعاً یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نتیجہ مل جائے سچائی کا، دیانتداری کا اور عدل و انصاف کا۔ لیکن ہماری قوم اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ کانٹے بوئیں اور پھول کاٹ لیں۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ جو تم نے عمل کرنا ہے سیدھا اس نے ویسے ہی دینا ہے۔ تو اب جو اسلام مغلوب ہے، وہ مسلمان ذلیل ہیں اور مہنگائی دوروں پر ہے، دیگر مشکلات میں ہم گرے ہوئے ہیں، تو یہ خود بخود یہ پیدا نہیں ہوئی، یا اللہ نے بندوں پہ ظلم نہیں کیا، یہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ہم نے وہ کام کیے جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دین کو اہمیت دیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مقصد زندگی اصل میں دین کی سربلندی ہے، دین کو غالب کرنا ہے۔ جو نبی کا مشن ہے وہی ہمارا مشن ہے۔ تو دین کی سربلندی کے لیے میری باقی جو زندگی رہ گئی ہے اس کو میں نے دین کے لیے صرف کرنا ہے۔ آپ اپنے باقی معاملات کریں، لیکن آخر کچھ وقت تو آپ کی مصروفیات میں سے نکل سکتا ہے نا، وہ دین پہ لگائیں، اس کو سیکھنا شروع کر دیں، اور جو دین سکھانے والے لوگ ہیں ان کی محفل میں، مجلس میں، صحبت میں بیٹھنا شروع کریں، پوچھنا شروع کریں، پڑھیں بھی اور پوچھیں بھی، اور دین کا علم حاصل کریں، اور پھر گھر میں پابندی شروع کروا لیں نماز کی، دیگر احکام شرع کی پابندی کروائیں، اور آپ اگر کماتے ہیں تو حلال اور طیب روزی کمائیں، اس میں بددیانتی سے، حرام سے، ہر طرح کے ناجائز کاموں سے بچیں، اور اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں۔ اور جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ آپ کے خاندان میں بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، آپ کے آس پاس ایسے حاجت مند لوگ ہیں، ان کی معاملت کریں۔ یہ ہمارا اصل کام ہے۔ تو اصل کام ہم چھوڑ کے دیگر کاموں میں ہم لگ گئے ہیں۔ تو جس کام کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ کام تو آپ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں سوال ہونا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو میں آپ سے یہ بار بار درخواست کرتا ہوں، اپنی مساجد میں دروس قرآن کا سلسلہ وہ باقاعدہ طور پر اس کو جاری کروائیں اور جاری رکھیں، اور اس درس قرآن میں خود پابندی سے آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، نوجوانوں کو لے کر آئیں، تاکہ ان کی دینی تربیت ہو۔ تو اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس وقت جو دین مغلوب ہے، اس میں ہر فرد کا قصور اور غفلت اور سستی اس میں شامل ہے، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہی ہیں نا جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، اس کا استعمال کریں، اور جو صحیح دین کا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں۔
آپ کا وقت بھی، آپ کی جان بھی، آپ کی صلاحیت بھی، آپ کا مال بھی، آپ کے دیگر وسائل بھی خالص دین کی سربلندی کے لیے خرچ اور صرف ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔